حیران ہوں اور شاکڈ ہوں بہت یہ فگرز سن کے. آئی تھنک اس کے پیچھے کچھ فیکٹرز ہیں جس میں ایک ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے فادر فگر بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اپنی ایج سے بڑا دکھنا یا کول دکھنا, یہ ٹو میجر فیکٹرز جو میں نے بچپن سے دیکھے. اس کے مجھے نہیں تھا آئیڈیا کہ اس تیزی سے مطلب دہلی جو ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ٹوبیکو کی طرف جا رہی ہے. ٹوبیکو جو ہے وہ دنیا میں اور ہمارے ملک میں بھی سب سے پرانا نشہ ہے, اگر نشہ کہیں گے اس کو. اور یہ عادت جو ہے یہ پیئر پریشر سے آتی ہے, یہ عادت جو ہے ینگر ایج پہ آتی ہے. میں اسکولوں میں پڑھاتا ہوں تو مجھے ادراک ہے کہ اسکولوں کی حد تک 8ویں جماعت آنورڈز جو آن سلاٹ ہے سگریٹ کا وہ کتنا زیادہ ہے. سگریٹ پینے والی خاص کمپنی جو ہے بچوں کی سمجھی جاتی ہے, جو اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں یا کلاسز بنک کرتے ہیں یا امتحانوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے ہیں. آج کا بچہ جس کی عمر 8, 10, 11, 12 سال ہے وہ زیادہ فرسٹریٹڈ ہے. یہ مانے نہ مانے کہ سگریٹ ایک اسکیپ ہے, سگریٹ ایک نشے کی ایک شکل ہی ہے, ایڈکشن کی بھی ایک شکل ہے. دنیا مانتی ہے کہ ٹوبیکو ایک سوشل ایول ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سوشل ایول کو سے بچنے کے لیے آپ دوسرے سوشل ایول کو آپ لیگلائز کرنا شروع کر دیں یا اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیں فار اینی مینز. انیشیلی تو جو ہے وہ اکثر ایکسپیریمنٹیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اپنے گھر میں کسی بڑے کو دیکھا, دوستوں میں دیکھا, پیئر پریشر ہوا, اس کی وجہ سے. نکوٹین جو ہے جو کہ سگریٹ میں ہوتی ہے دنیا کے تقریباً سب سے زیادہ ایڈکٹیو چیزوں میں شامل ہے. تو ان دا شارٹ ٹرم تو جنرل جو ہیں وہ بچے کو جو ہے گلا وغیرہ خراب ہوگا, بہت زیادہ جو ہے وہ جب اس کو نکوٹین کریونگ ہوگی تو وہ چڑچڑا ہو جائے گا. اگر اس کو سگریٹ پینے کا موقع نہیں ملتا, نیند اس کی خراب ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن زیادہ جو پرابلم ہے وہ اسموکنگ کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر اسٹرانگ فیملی ہسٹری ہے ہارٹ پرابلمس کی یا اسی طرح ریلیٹڈ پرابلم کی, تو ہو سکتا ہے وہ اس سے 15 سال سے پہلے بھی ان کو جو ہے ڈیزیزز ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں. سگریٹ کے استعمال سے دیکھا گیا ہے کہ دل کی بیماریاں جو ہے وہ تقریباً 2 گنا زیادہ ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے فالج جو ہے وہ 3 گنا فالج کا اضافہ ہو جاتا ہے. اگر ہم لنگ کینسر کی بات کریں تو تقریباً 10 گنا لنگ کینسر میں اضافہ ہو جاتا ہے. ماؤتھ کے کینسرز جو ہے نا ان کا اضافہ ہو جاتا ہے. سگریٹ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ تقریباً جسم کے ہر سسٹم پہ افیکٹ کرے گا. تو آپ کے نروس سسٹم پہ افیکٹ کرے گا, کارڈیو ویسکولر سسٹم جس پہ بہت زیادہ ہماری ٹینشن ہوتی ہے, آپ کے ریسپریٹری سسٹم کو افیکٹ کرے گا, آپ کے ویسکولر سسٹم کو افیکٹ کرے گا. جب کوئی مسلسل سگریٹ پی رہا ہو تو اس کی وجہ سے لنگس کو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ڈیمیج ایسا ہے کہ ایک دفعہ جو ڈیمیج ہو گیا وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. دنیا میں کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کرے, کوئی ایسا پروسیجر نہیں ہے جو اس ڈیمیج کو واپس لے جائے. دیکھیں, نئی رپورٹ ہے پائیڈ کی جس کے مطابق پاکستان کو ہر سال صرف سگریٹ کی وجہ سے 615 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. اس میں ڈیتھس بھی ہیں, ڈیزیز بھی ہیں, لو ماربیڈیٹی بھی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو. اور اسی طرح نشے کے بارے میں کہا ہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, جس کی تاثیر زیادہ ہونے سے انسان. تو یہ صحت جو ہے وہ سگریٹ پینے سے ہر صورت خراب ہوتی ہے. کوئی ڈاکٹر دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کہے کہ صحت خراب نہیں ہوتی اس سے. تو نہ یہ شرعاً جائز ہے, بڑوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, چھوٹے تو چھوٹے ہیں. یہ بہت پاورفل لوگ ہیں جی. میرے خیال میں جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو اس بزنس کے اندر انوالو ہیں ان کے نام بھی ہمیں پتہ ہیں, ان کا جو سٹاف کام کر رہا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے, ان کے آفسز کہاں پہ لوکیٹڈ ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ ہے, اور ان کے کام سے جو لوگوں کی صحت خراب ہوتی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. یہ تو ہو گیا فارمل سیکٹر. انفارمل سیکٹر جس کا آپ نے ذکر کیا وہ تو بالکل زیر زمین کام کرتا ہے, سبٹرینین ہے. لہٰذا وہ اپنے بندے اسمبلیوں کے اندر بھی بھیجتا ہے, وہ پارٹی کے ٹکٹس دلوانے کے اندر بھی بہت کارآمد ہے. تمباکو جو ہے جو ہمارا کسان کے پی کے میں پروڈیوس کرتا ہے وہ اگر پورسٹ آف دا پور نہیں ہے تو پور ضرور ہے,
क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन होती है, पूरा एक सिस्टम रखा हुआ है, उसके तहत उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। उससे सस्ता तरीन तंबाकू ख़रीद के, और वहाँ के जो ख़वानीन हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कि सियासत में भी हैं, वो वज़रा भी हैं, वो स्पीकर भी हैं, वो लोग जो हैं उनसे सस्ता ख़रीद के और ऐसी जगहों पे जाके सिगरेट साजी करते हैं जहाँ पे टैक्स की सहूलतें दस्तयाब हैं। तो फिर हम ये भी सुनते हैं कि जाली सिगरेट बनाने वाला जो है वो KPK में मिनिस्टर होता है, उसके 2 भाई सेनेटर होते हैं। देखें, एक स्टडी है, SPDC एक इदारा है, थिंक टैंक है, उनकी एक स्टडी है, उसमें उन्होंने जो स्टेटिस्टिक्स निकाली हैं वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स से लिए गए हैं सारे अदाद व शुमार, और उसके तहत उन्होंने ये साबित किया है कि ये जो 2 मल्टीनेशनल कंपनियां हैं पाकिस्तान में, जिनका पूरी मार्केट में 90% या इससे ज़्यादा का शेयर है पूरे मार्केट का, वो 34% अपना टैक्स नहीं देती प्रोडक्ट्स पर। अब यही इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि शोर मचाती हैं कि पाकिस्तान में इलिसिट ट्रेड है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज तक इन इंडस्ट्री में से किसी ने भी किसी और पर कॉपीराइट का कोई एक केस नहीं किया, क्योंकि इनको पता है कि कोई भी इनकी प्रोडक्ट्स को कॉपीराइट नहीं करता। ये खुद ही बनाते हैं, खुद ही टैक्स को चोरी करते हैं और ख़ुद ही मार्केट में भेज देते हैं। कि जो मल्टीनेशनल्स हैं, इन्होंने अपने काउंटरफीट के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी खुद ही लगाए हुए हैं और ख़ुद ही चला रहे हैं। ये जो शोर मचाते हैं ना, ये ऐसे ही कंपनी की मशहूरी के लिए मचाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अपना ओरिजिनल ब्रांड और काउंटरफीट दोनों खुद ही तैयार कर रहे होते हैं। तो जो हमें पता चला, इंडस्ट्री के लोगों ने बताया, और इंडस्ट्री के लोग मैं जो कहता हूँ तो सेल्स के लोग जो बड़े डीलर हैं उन्होंने, और जिनको फैक्ट्री से माल आता है और फिर आगे छोटे हैं होता है ना, उन्होंने बताया कि जी 5 जगहों पे इसका और भी प्रोडक्शन है जो कि कागजात में शो नहीं होती, हमें सप्लाई वहाँ से आ रही है। आप कंट्री की बात कर रहे हैं और कंपनी उनको ओन नहीं करती। अब पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों ने रिसर्च भी की है, सर्वे भी करवाए हैं, और इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान में इलिसिट ट्रेड का कोई मसला नहीं है। तकरीबन 9 से 16% के दरमियान जो मुस्तनद इदारे हैं वो बताते हैं कि ये इलिसिट ट्रेड मौजूद है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं है जिसके ऊपर परेशान हुआ जाए। ये जो 77 अरब वाला या 70 अरब वाला शोर आजकल टोबैको इंडस्ट्री डाल रही है, अगर आप देखें इनके पिछले साल का इवन जनवरी का ऐड, तो उसमें ये 40 अरब का बता रहे थे और एकदम जंप करके इसको 77 अरब पे ले आए, और इसकी कोई रिसोर्स नहीं बताते कहाँ से इन्होंने ये फिगर्स लिए, कौन सा सर्वे किया, किसने सर्वे करवाया। देखें, 810 अरब की मुमकिना इकॉनमी और उसका सिर्फ 110 अरब का उसके ऊपर टैक्स, बहुत बड़ा गैप है। अगर हमने इस बिद्दत को अलाउ करना ही है तो फिर पूरा टैक्स लगाएं, ताकि अगर आपने फ़ायदा को सोचना है इतने बड़े नुकसान के पेश नज़र, तो उस फ़ायदा जो है कम से कम 800 बिलियन से ऊपर तो जाए। अगर 2016-17 की मैं आपको फिगर बताऊं तो तकरीबन 80 अरब के करीब सिगरेट स्टिक्स पाकिस्तान में हर साल बनती हैं और इस्तेमाल होती हैं। इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है सिगरेट की वो 6 माह है। तो जो भी सिगरेट बनेगी वो 6 माह के अंदर उसने कंज्यूम होना है। दैट मीन्स कि 80 अरब के करीब हम हर साल सिगरेट्स फूंक देते हैं। इसका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो तकरीबन 110 अरब रुपए के करीब है। अच्छा, आपको एक बात जहन में रखनी है कि ये रेवेन्यू टोबैको इंडस्ट्री नहीं देती, ये हर कंज्यूमर अपनी जेब से देता है। टोबैको इंडस्ट्री सिर्फ कलेक्ट करती है और गवर्नमेंट को वो सबमिट कर देती है। जो इनकम टैक्स इंडस्ट्री देती है वो बिल्कुल नॉमिनल सा होता है। उसके मुकाबले में अगर आप नुकसान को देखें, जो गवर्नमेंट कमा रही है 110 अरब, उसके मुकाबले में 615 अरब का हर साल नुकसान हो जाता है। अब FBR स्पेसिफ़िकली टोबैको इंडस्ट्री के इंटरेस्ट को वॉच करता है, और हमने देखा है कि आज तक जितनी भी पॉलिसी बनाई गई है सिगरेट के ऊपर, वो लोगों की फलाह के लिए नहीं थी, वो सिर्फ सिगरेट इंडस्ट्री को बचाने के लिए बनाई गई। 2019 में इमरान खान साहब ने ख़ुद इंटरेस्ट लेते हुए एक बिल था जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से पेश किया गया, उसको कहते हैं हेल्थ लेवी बिल, जिसके मुताबिक हर सिगरेट के पैकेट पर 10 रुपये हेल्थ लेवी चार्ज किया जाना था, और ये पैसा आवाम की सेहत की जो सहूलियात हैं उनमें बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना था, जो मुख्तलिफ़ स्कीमें गवर्नमेंट पेश करती है वक्तन फ़वक्तन।
لیکن 2019 میں یہ ہوا کہ جب یہ چیز کیبنٹ نے اپروو کی تو FBR نے جان بوجھ کر اس کو بجٹ کا حصہ نہیں بنایا اور اس کو وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ غائب کر دیا. سو مچ سو FBR نے پوری گورنمنٹ کو دھوکے میں رکھا. ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی یہ کہا گیا اور اس وقت کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا کہ جی ہم نے ہیلتھ لیوی لگا دی ہے. یہ سرکار پالیسی طے کرے کہ اس نے سگریٹ کی انڈسٹری کو ریونیو کا سورس بنانا یا اس کو ڈسکریج کرنا. جب آپ اس کو ریونیو کا سورس بڑھا کے اس کے اوپر ٹیکسیشن میں اضافہ کریں گے تو وہ ایک اور پالیسی یا اسٹریٹجی کے تحت ہوگا, اور اگر آپ اسے ڈسکریج کرنے کے لیے اس کے اوپر ٹیکسیشن کریں گے تو وہ ایک اور اسٹریٹجی کے تحت ہوگا. انفارچونیٹلی جو میں پچھلے کچھ 3 دہائیوں میں فائنانشیل جرنلزم کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, سافٹ ڈرنک اور سگریٹ ان دونوں کو ہر فائنانس منسٹر جو ہے وہ ایک گولڈن ایگ لینگ ڈک سمجھتا ہے. ٹبیکو جو ہے وہ پوری دنیا میں ہمیشہ سے بڑا ایک سمجھ لیں کہ کاز فار کنسرن رہا ہے, لیکن اس کو سم بٹ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی, اس کو بہت طریقوں سے اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی. لاز ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے, بٹ کسی دنیا کے ملک میں جرت نہیں ہے کہ وہ یہ لا بنائے کہ یہ آؤٹ رائٹلی بینڈ ہے اور آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. آپ ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم لے لیں, دیکھیں ٹریک اینڈ ٹریس ایک بہت اچھا سسٹم ہوتا اگر یہ لاگو ہو جاتا, پراپرلی یہ لائسنس آؤٹ ہو جاتا. اس سے پاکستان کو بہت بچت ہونی تھی, السٹ ٹریڈ والا مسئلہ بھی حل ہو جانا تھا. لیکن FBR جان بوجھ کر اس طرح کے ٹرمز آف ریفرنس بناتا ہے اور اس طرح کی آکشننگ کرتا ہے کہ وہ فوراً ہی کورٹ میں چیلنج ہو جائے اور وہ معاملہ وہیں لٹکا رہے. یہ معاملہ تقریباً 5-6 سال سے اسی طرح FBR گیم پلے کر رہا ہے. ٹیکس جو ہے یہ صرف ایک بہت سارے ٹولز میں سے ایک ٹول ہے جو کہ سگریٹ کی کنزمپشن کو کم کرنے اور ہمارے بچوں کو تمباکو نوشی سے بچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ٹول استعمال ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں اور بڑے سکسیزفلی استعمال ہوئے ہیں, اس میں سب سے اہم ہے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ایک تصویر جس کو پوری دنیا میں پلین پیکیجنگ کہا جاتا ہے. یعنی اس ڈبی کی جو خوبصورتی ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کے اوپر وہ پراپر جو بھیانک قسم کی تصویر ہے وہ پوری فل بائی فل ہو. تیسری چیز جو ہے وہ ٹیپس ہے. ٹیپس کہتے ہیں ٹوبیکو ایڈورٹیزمنٹ اینڈ پروموشنل گائیڈ لائنس یا اسپانسرشپ کے خلاف بھی. تو جتنی بھی ایکٹیویٹیز ٹوبیکو انڈسٹری کرتی ہے ٹو پروموٹ دیئر پروڈکٹس, اس کو روکنے کے لیے جو پاکستان میں قوانین ہیں وہ کافی تسلی بخش بھی ہیں اور کافی اچھے ہیں. اور ٹیکس جو ہے ان میں ایک تیسرا ٹول ہے جو کہ ہے. چوتھی جو چیز جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہتی ہے وہ ہے اویئرنیس. آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے. اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے آپ کوئٹ اسموکنگ, یعنی آپ جو ایکیوٹ اسموکرز ہیں یا اسموکرز ہیں آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. سو آئی تھنک اس وقت ایک انٹرنیشنلی ایک پورا ٹرینڈ ہے اگینسٹ اسموکنگ. اور مجھے یاد ہے آئی وینٹ ٹو دبئی تو ان کے پورے جو ایئرپورٹس تھے اس پر لکھا ہوا تھا اسموکنگ از آؤٹ آف فیشن, اور وہ ایک خاتون تھی ان کے ہاتھ میں سگریٹ تھا اینڈ شی ہیڈ ٹرنڈ اوے فرام دیٹ سگریٹ اور لکھا ہوا تھا اسموکنگ از آؤٹ آف فیشن. انگلینڈ میں لاز ایسے آ گئے ہیں کہ صرف 1 گھنٹے کی اجازت ہے, وہ بھی آپ آفس سے باہر جا کر سگریٹ پی سکتے ہیں. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے. میں سمجھتا ہوں انگلش لا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسی طرح لوگوں کو باہر لے جایا جائے, جا کے دھوپ میں اگر آج جون کے اندر لیٹ سے 30 ڈگری 40 ڈگری میں باہر کھڑے ہو کے سگریٹ پینا پڑے تو ڈسکریج ہوں گا میں یا کوئی بھی جو سگریٹ پیتا ہے. آپ کی سوسائٹی میں سگریٹ اویلیبل ہے, آسانی سے اویلیبل, اور اس پہ بڑا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو اسٹیٹ جو ایکشن لے وہ تو ٹیکس کی شکل میں لے گی, قوانین کی شکل میں لے, لیکن ایک فرد واحد جس کے بچے چھوٹے ہیں, جس کے 10 11 12 سال کے بچے ہو رہے ہیں, اسے نظر رکھنی چاہیے کہ ان میں بیٹھ رہا ہے, کہاں بیٹھ رہا ہے. پاکستان میں ہر روز غالباً 1200 کتنا بچہ جو ہے وہ سگریٹ پہ لگ رہا ہے. اب اگر آپ اس فگر کو سال کے اینڈ میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ٹھیک ٹھاک فگر بن جاتا ہے, یعنی کہ بچے اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس کے اوپر تو پراپر ہنگامی بنیادوں پر میجرز لینے پڑیں, چاہے تھوڑے سے سخت میجرز ہوں. اگر آپ ہر سال انفلیشن کے مطابق ٹیکس بڑھا دیں گے نا تو وہ اگلے 3 ماہ کے اندر اس کو میٹ کر لے گا, وہ اپنا سورس آف انکم بڑھا لے گا نا کنزیومر, اور وہ انفلیشن کو میٹ کر جائے گا. آپ اس کو جھٹکا دیں شاک تھراپی کے ذریعے نا, ایک بڑا سارا ٹیکس بڑھائیں. جو چیز بری ہے اس پہ ایک ٹیکس لگا دیجیے, اور ساری دنیا ٹیبیکو پہ لگاتی ہے اور شاید اس کو 200-300% اوپر کر دیتی ہے.
میرا خیال ہے اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر وہ اپنے بچوں پہ اتنی آنکھ نہیں رکھ سکتے اور اتنا بھی ان کو سپروائز نہیں کر سکتے, اگر آپ پیرنٹنگ کا یہ والا حق بھی نہیں ادا کر سکتے تو پھر آپ کو پیرنٹ ہونے کا حق نہیں. دیکھیں دنیا میں جو بھی مہذب قومیں ہیں, آپ انگلینڈ کی مثال لے لیں, آپ آسٹریلیا کی مثال لے لیں, انہوں نے ٹیکسز کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ وہاں پہ جو کنزمپشن ہے وہ 50% تک ریڈیوس ہو گئی ہے. یہی بات ورلڈ بینک بھی کہتا ہے کہ آپ نے اگر کنزمپشن کم کرنی ہے اور ریونیو بڑھانے ہیں, ہر سال تقریباً 30% آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے سگریٹس کے اوپر. میرے خیال میں یہ صرف حکومت اور اسکولوں اور سپلائی والی جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر بھی فوکس نہیں کرنا چاہیے. اصل میں تو اس کا ایک بہت بڑا زاویہ پیرنٹنگ بھی ہے جس کے اندر آپ کی فیملیز انوالو ہیں. تو یہ جو بچوں کے اندر آپ بات کر رہے ہیں وہ بچے ہیبٹس کہاں سے پک کرتے ہیں؟ تو آپ نے جب تک ایڈلٹ پاپولیشن کی اسموکنگ ہیبٹس کو آلٹر نہیں کیا تو وہ فلٹر ڈاؤن نہیں کرے گا. ایسے میں بہت ضرورت ہے کہ ہم اس تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اس کے استعمال کو کم کروائیں. اور اس کے لیے یہ ایک عالمی سطح کے اوپر ریسرچ ہے کہ جب یہ سگریٹ مہنگے ہوتے ہیں تو اس کی استعمال میں کمی آ جاتی ہے. اس کے لیے حکومت پاکستان نے خاص طور پہ وزارت صحت نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ وزارت خزانہ کو بھیجی ہیں کہ آنے والے بجٹ میں سگریٹ کے اوپر مزید ٹیکس لگائے جائیں تاکہ یہ مہنگا ہو جائے اور اس کے استعمال میں ایک واضح کمی ہمیں نظر آئے. تو اس وقت حکومت جو ہے وہ بہت سیریسلی ایسے اقدامات پہ غور کر رہی ہے کہ کس طرح تمباکو نوشی جو ہے وہ ہمارے ملک میں کم ہو تاکہ ہیلتھ کیئر سسٹم پہ جو ایڈیشنل بوجھ ہے اس میں ہم کمی لا سکیں.